السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن قلت اذا جاز البحث والاستقصاء عن كل شيء، اگر آپ کہیں کہ جب ہر چیز کے متعلق تحقیق کرنا اور چھان بین کرنا جائز ہے، فسد علینا ما نأخذه فی هذا الزمان، تو ہم پر فاسد ہو جائیں گی وہ تمام چیزیں جنہیں ہم اس زمانے میں لیں گے، اس لیے کہ ہر چیز کے متعلق چھان بین کریں گے تو ہر چیز ہی خراب معلوم ہوگی اور حرام یا شبہ حرام سے ملوث ہوگی۔ وتعذر الامر بمرۃ علی صاحب الورع، اور صاحب ورع متقی پر تعذر الامر معاملہ دشوار ہو جائے گا، بمرۃ یکسر، اور متقی پر معاملہ یکسر دشوار ہو جائے گا، متعذر ہو جائے گا غذا کے بارے میں۔ اذ لا بد له من بلاغ یبلغه الى الطاعة، اس لیے کہ اس کے لیے ضروری ہے من بلاغ کا معنی ایسا ذریعہ جس سے مقصود تک رسائی حاصل ہو۔ اذ لا بد له من بلاغ، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی ایسا ذریعہ یعنی ذریعہ معاش ضروری ہے، یبلغه الی الطاعة، جو اسے بندگی کی طرف پہنچائے، بندگی کی طاقت فراہم کرے۔ فعلم ان طریق الورع شدید، جان لیجئے کہ تقوی کا طریقہ مشکل ہے۔ وان من قصد سلوکہ، اور جو اس پر چلنے کا قصد کرے، فشرطہ، تو اس کی شرط یہ ہے، ان یوطن نفسہ وقلبہ علی احتمال شدہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے دل کو مشکل برداشت کرنے پر آمادہ کر لے۔ وإلا فلا یتم لہ ذلک، ورنہ یہ ورع اس کے لیے تمام نہیں ہوگا۔ ولہذا المعنی صار الکثیر من اہل الورع والسابقون الى جبل لبنان وغیرہ، اسی وجہ سے، لہذا المعنی اسی معنی کی وجہ سے، صار الکثیر من اہل الورع، بہت سارے پرہیزگار ہو گئے، الى جبل لبنان کے پہاڑ کی طرف، یعنی اسی وجہ سے بہت سارے تقوی اور ورع والے، اہل تقوی اور اہل ورع، والسابقون یعنی والسابقون علی الخیرات، اور بہت سارے بھلائی کی طرف سبقت کرنے والے جبل لبنان وغیرہ میں چلے گئے۔ فاقتصروا علی اکل الحشیش، تو انہوں نے گھاس کھانے پر اکتفا کیا، وثمرات تافہۃ لا شبہۃ فیہا بحار، اور معمولی، تافہۃ کا معنی معمولی پھلوں پر اکتفا کیا، لا شبہۃ فیہا بحار، کہ جن پھلوں میں کسی حال میں کوئی شبہ حرام نہیں تھا۔ فمن سمت ہمتہ الی نیل منزلۃ الورع الاعلی، تو سما یسمو بلند ہونا، ہمت کا معنی ارادہ، جس کا ارادہ بلند ہو، جس کا ارادہ ہو، الی نیل منزلۃ الورع الاعلی، تقوی اور پرہیزگاری کی اعلی منزل پانے کا، فعلیہ ان یحتمل الشدائد، تو اس پر لازم ہے کہ وہ سختیاں برداشت کرے، ویصبر علیہا، اور ان پر صبر کرے، ویسلک طریقہ اولئک، اور ان حضرات کے طریقے پر چلے، لینال منزلتہم، تاکہ ان کے درجے کو پائے۔ واما ان قام بین الناس، لیکن اگر وہ لوگوں کے درمیان مقیم رہا، واکل مما یتداولونہ فی ایدیہم، اور اس نے کھائیں وہ چیزیں جو لوگوں کے ہاتھوں میں آتی جاتی ہیں۔ تداول تداول کا معنی ایک دوسرے کے ہاتھ میں آنا۔ فلیکن عندہ بمنزلۃ المیتہ، تو چاہیے کہ وہ چیزیں اس کے نزدیک مردے کی منزل میں ہوں۔ لا یقدم علیہا الا عند ضرورہ، ان چیزوں کی طرف پیش قدمی نہ کرے مگر ضرورت کے وقت۔ ثم لا یتناول منہا الا مقدار ما یبلغہ الی الطاعہ، پھر ان غذاؤں میں سے، ان چیزوں میں سے اتنا ہی تناول کرے، اتنی مقدار تناول کرے جو اسے بندگی کی طرف پہنچائے۔
ثم لا يتناول منها، پھر ان میں سے تناول نہ کرے، الا مقدارا، مگر اتنی مقدار، یبلغه الى الطاعة، جو اسے طاعت و بندگی کی طرف پہنچائے، اتنی مقدار میں ان چیزوں میں سے تناول کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ فیکون لہ عذر فی ذلک، تو اس کے لیے اس میں عذر ہوگا، یعنی اتنی مقدار حاصل کرنے میں اس کے لیے عذر ہوگا، اتنی مقدار حاصل کرنے میں وہ معذور ہوگا۔ ولا یضرہ ان کان فی اصلہ شبہۃ، ان کان فی اصلہ شبہۃ، اور اس کو ضرر نہیں دے گا اگرچہ اس کی اصل میں شبہ ہو۔ فإن اللہ تعالی اولی بالعذر، اس لیے کہ اللہ تعالی عذر قبول کرنے کے زیادہ لائق ہے۔ ولہذا قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی، اسی وجہ سے حضرت امام حسن بصری نے فرمایا، فسد السوق، بازار خراب ہو گیا ہے، اس میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے لوگ اپنے سامانوں میں۔ فعلیکم بالقوت، تو تم پر بقدر کفایت ہی حاصل کرنا لازم ہے۔ وَلَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ وُهَيْبِ بن الورد رحمہ اللہ، حضرت وہیب بن ورد سے ہمیں خبر پہنچی، انہ کان یجوع نفسہ یوما و یومین و ثلاثۃ، کہ وہ اپنے آپ کو ایک دن، 2 دن، 3 دن بھوکا رکھتے تھے۔ ثم یاخذ رغیفا، پھر ایک روٹی لیتے، رغیف روٹی جمع رغیفہ، ویقول، اور کہتے، اللہم انک تعلم انی لا اقوی علی العبادہ، اے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میں عبادت کی طاقت نہیں رکھتا، واخشى الضعف، اور کمزوری کا اندیشہ کرتا ہوں، وإلا لم آکلہ، ورنہ میں اسے نہیں کھاتا، اللہم ان کان فیہ شیء من خبث او حرام، اے میرے اللہ اگر اس کے اندر کوئی خبث کا معنی گندی چیز، اگر اس کے اندر کوئی گندگی ہو، گندی چیز ہو یا حرام ہو، فلا تؤاخذنی بہ، تو اس کا مجھ سے مؤاخذہ مت کرنا۔ ثم یبل الرغیف، پھر روٹی کو تر کرتے، فی الماء، پانی میں بھگوتے، ویاکلہ، اور اسے کھا جاتے۔ قلت، میں کہتا ہوں، فہذان طریقان للطبقۃ العلیٰ من اہل الورع فیما نعلمہ، یہ 2 طریقے اہل ورع کے بلند طبقے والوں کے لیے ہیں، فیما نعلمہ، اس کے مطابق جسے ہم جانتے ہیں، واما من دونہم، اور رہے وہ لوگ جو ان سے کم مرتبے کے ہیں، فلہم احتیاط و بحث علی مقدار، تو ان کے لیے احتیاط ضروری ہے غذا سے، اور چھان بین کرنا ضروری ہے، علی مقدار، ایک مقدار پر، یعنی جس مرتبے پر وہ فائز ہیں اسی کے لحاظ سے ان کے لیے چھان بین ضروری ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ وَلَهُمْ أَيْضًا نَصِيبٌ مِّنَ الْوَرْعِ عَلَى مِقْدَارٍ، اور ان کے لیے بھی تقوی کا ایک حصہ ہے ایک مقدار پر، یعنی ان کے مرتبے کے لحاظ سے۔ وَبِقَدْرِ مَا تَتَعَنَّى تَنَالُ مَا تَتَمَنَّى، اور جس قدر تو مشقت برداشت کرے گا اتنی اپنی تمنا پائے گا، اپنا مقصد پائے گا۔ واللہ تعالی لا یضیع اجر من احسن عملا، اور اللہ تعالی اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا جو عمل صالح کرے، عمل حسن کرے، وہو علیم بما یفعلون، اور وہ جانتا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ فین قیلا، اگر کہا جائے، فہذا جانب الحرام، یہ تو حرام کا پہلو آپ نے بتا دیا، فاخبرنا عن جانب الحلال، اب ہمیں خبر دیجئے حلال کے پہلو کی، حلال کی جانب کی۔ وما حد الفضول الذي يلزم منه الحبس والحساب، اور اس فضول زائد چیز کی حد کیا ہے کہ جس سے قید اور حساب لازم آئے گا۔ وما المقدار الذي اذا اخذه العبد، اور وہ مقدار کیا ہے کہ جب بندہ اس کو حاصل کرے، غذا وغیرہ کی مقدار کیا ہے کہ جب بندہ اسے حاصل کرے، یکون ذالک ادبا، تو وہ ادب شمار ہوگا، ولا یکون فضولا، اور فضول نہیں ہوگا، ولا علیہ فیہ حبس ولا حساب، اور اس پر اس چیز کے حصول میں حبس، قید اور حساب نہیں ہوگا۔ یقال، تو کہا جائے گا، یقال لہ، اس سے کہا جائے گا، فعلم ان احوال المباح فی الجملۃ ثلاثۃ اقسام، جان لیجئے کہ فی الجملہ یعنی من جملہ مباح کے احوال 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کے ہیں۔ من جملہ مباح کے یعنی حاصل کلام کے طور پر، آخر کار فی الجملہ الغرض، مباح کے احوال 3 قسم کے ہیں۔ احدھا، ان میں سے
پہلی حالت یہ ہے ان یاخذہ العبد مفاخرا مکاثرا مباہیا مرائیا کہ بندہ اسے حاصل کرے فخر جتانے کے لیے لوگوں پر، مکاثرن دولت کی کثرت کے حصول میں، مباہین اور لوگوں پر اترانے کے لیے، مرائین اور نام و نمود دکھاوے کے لیے، فیکن الاخذ منہ فعلا منکرا تو اس کا یہ لینا کسی چیز کو یہ فعل منکر یعنی برا فعل ہوگا، یستوجب علی ظاہر فعلہ الحبس والحساب کہ جو برا فعل موجب ہوگا باعث ہوگا علی ظاہر فعل ہی اپنے فعل کے ظاہر کے مطابق حبس یعنی قید اور حساب کا باعث ہوگا، ظاہر فعل کے مطابق، کیونکہ ظاہر فعل کیا ہے، صرف لے رہا ہے مباح چیز کو تو یہ جائز ہی ہے، تو ظاہر فعل کے مطابق یہ اس کا برا فعل قید اور حساب کا باعث ہوگا، موجب ہوگا، یعنی اس کی وجہ سے آخرت میں قید کیا جائے گا اور حساب ہوگا، واللومہ و تعیرہ اور ملامت ہوگی اور عار دلایا جائے گا، وہو منکرن و شرن اور یہ فعل اس کا برا ہوگا اور شرارت والا ہوگا، یستوجب علی باطن فعلہ یہ موجب ہوگا علی باطن فعلہ اس کے فعل کے باطن کے مطابق، یعنی ظاہر فعل تو یہ ہے کہ اس نے مباح لیا ہے تو اس لحاظ سے وہ صرف برا فعل ہوگا اور اس کی وجہ سے حبس اور حساب ہوگا، لیکن باطن فعل کے مطابق وہو منکر و شر اور وہ ایسی برائی اور شر ہے کہ جو اس کے باطن فعل کے مطابق یستوجب عذاب النار باطن فعل کے مطابق جہنم کے عذاب کا موجب ہوگا، اور باطن فعل کیا ہے، وہ تکاثر و تفاخر کثرت مال حاصل کرنا اور لوگوں پر فخر جتانا، وذالک القصد منہ معصیت و ذنب اور اس کا یہ ارادہ کہ لوگوں پر بڑائی جتائے اور زیادہ مال چاہے، یہ ارادہ اس کا معصیت گناہ اور معصیت یعنی نافرمانی ہوگی، لقولی تعالی اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو اے لوگو جان لو یقیناً دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، جیسے کھیل کود میں تھوڑا وقت پاس کیا جاتا ہے ایسی دنیا بھی سریع الزوال ہے، وزینت اور یہ دنیا زینت ہے، و تفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانے کا نام ہے، و تکاثر فی الاموال والاولاد اور مال و اولاد میں کثرت چاہنا ہے، کمثل غیث اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ بارش، کمثل غیث وہ بارش، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ کے جس کے پودوں نے غیر مسلموں کو منکروں کو جس کے پودے اچھے لگے، ثم یہی جو پھر وہ سوکھ گئے، فترہ مصفرہ تو ان کو تم زرد دیکھو گے، ثم یکون حطاما پھر وہ روندے ہوئے ہو گئے، اور وفی الآخرت عذاب شدید اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے، یہ پوری آیت کریمہ ہے۔ تو مباح کو لینا ضرورت سے زیادہ یہ کبھی تو یہ صرف جو ہے ملامت اور حساب اور حبس کا باعث ہوگا، جبکہ ظاہر فعل کے مطابق ہو یعنی صرف مباح لینا ہو، اور باطن فعل کے مطابق یعنی اس میں یہ ارادہ ہے کہ میں لوگوں پر فخر کروں گا تو جہنم کے عذاب کا موجب بنے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر الی قولہ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اس قول تک تو پوری آیت کریمہ ہم نے بیان کر دی۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے ارشاد فرمایا، فمن طلب الدنیا حلالا مباحیا جس نے حلال دنیا طلب کی فخر کرتے ہوئے، مکاثرن اور زیادتی چاہنے کی خاطر، مفاخرن لوگوں پر بڑائی جتانے کے لیے، مرائین اور دکھاوے کے لیے، لقی اللہ تعالی تو اللہ سے وہ ملاقات کرے گا، وہو علیہ غضبان اس حال میں کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا، فالوعید علی قصدہ ذالک بقلبہ تو یہ وعید جو ہے مال کے علی قصدہ مال کے قصد پر،
علی قصد ذالک اس مال کے ارادہ کرنے پر ہے، بقلبہ دل سے، صرف دل سے اس مال کے ارادہ کرنے پر یہ وعید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن جو مال کو حاصل کر لے اس قصد سے، یعنی کہ دکھاوا کرے حاصل کر کے اور فخر جتائے، تو اس کے لیے وعید اور زیادہ ہوگی۔ والقسم الثانی، اور دوسری قسم، یعنی بتایا تھا ادھر کہ مباح کے احوال کئی ہیں، تو پہلی قسم بیان کر دی، اب یہاں سے دوسری قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے ان یاخذ الحلال لشہوت نفسہ لا غیرو، لا غیرو صرف اپنے نفس کی شہوت کے لیے حلال کو حاصل کرے، فذالک منہ شر، تو یہ اس کی جانب سے برائی ہوگی، یستوجب علیہ الحبس والحساب، جو قید اور آخرت میں قید اور حساب کا موجب ہوگی، باعث ہوگی، لقولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے ارشاد فرمایا، الدنیا حلالها حساب و حرامها عقاب، دنیا کے حلال میں حساب ہوگا اور حرام میں سزا ہوگی۔ القسم الثالث، مباح کے احوال میں سے تیسری قسم یہ ہے ان یاخذ من الحلال فی حال العذر، کہ وہ عذر کی حالت میں حلال حاصل کرے، قدرن، حلال کی اتنی مقدار حاصل کرے، یستعین بہ علی عبادت اللہ تعالی، کہ جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت پر مدد طلب کرے، وَيَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر اقتصار کرے، فَذَلِكَ مِنْهُ خَيْرٌ وَحَسَنَةٌ، تو یہ اس کی جانب سے بھلائی ہوگی اور بہتری ہوگی اور ادب ہوگا، فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ وَلَا عِقَابَ، تو اس پر نہ حساب ہوگا اور نہ عقاب، بل يَسْتَوْجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ وَالْمِدْحَ، بلکہ اس پر اجر اور تعریف کا وہ موجب ہوگا، لقوله تعالی، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے، اولئک لهم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال دنیا طلب کی، استعفافا عن المسألہ، اور مانگنے سے بچنے کے لیے، وتعطفا علی جارہ، اور اپنے پڑوسی پر شفقت کرنے کے لیے، وسعیا علی عیالہ، اور اپنے اہل و عیال کی کمائی کے لیے، جاء یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، تو قیامت کے روز وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح ہوگا، لیلۃ البدر، لیلۃ البدر یعنی کہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا۔ لیلۃ البدر اصل میں ہے چاند رات، یعنی چاند رات کے چاند کی طرح ہوگا۔ لیلۃ البدر، بدر کا معنی بدر کی رات، یعنی بدر ماہ کامل کو کہتے ہیں، ماہ کامل کی رات یعنی 14ویں کی رات کے چاند کی طرح ہوگا۔ وذالک لما قصد بہ ہذہ المقصود المحمودہ، اور وہ اس وجہ سے کہ اس نے اس کے ذریعے مقصد خیر کا قصد کیا ہے، للہ سبحانہ، اللہ کے لیے، فہذہ، تو یہ عظیم کلام ہے، فعلمہ، اس کو جان لو، فہذہ الجملۃ عظیمۃ فعلمہ۔ فین قیل فما شرط المباح حتی یصیر خیرا وحسنۃ کما ذکرتم، اگر کہا جائے کہ مباح کی شرط کیا ہے یہاں تک کہ وہ خیر ہو جائے اور حسن ہو جائے جیسا کہ تم نے ذکر کیا، فعلم انہ یحتاج لکونہ خیرا فی الاصل الی شرطین، تو جان لیجئے کہ مباح محتاج ہے لکونہ خیرا فی الاصل، اپنی اصل میں بہتر خیر ہونے کے لیے، مباح محتاج ہے اصل میں بھلا ہونے کے لیے، بہتر ہونے کے لیے، الی شرطین، 2 شرطوں کا، احدہما الحالو، پہلی شرط ہے حال، والثانی القصدو، پہلی شرط حالت ہے، دوسری شرط قصد یعنی ارادہ۔ فالحال یجب ان یکون فی حال عذر، تو حال یہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ عذر کی حالت میں ہو، جب غذا حاصل کر رہا ہے تو عذر کی حالت میں ہونا چاہیے، وَهُوَ بِحَيْثُ لَمْ يَأْخُذْهُ تُؤْخَذُ نَفْسُهُ، اور وہ اس طرح ہو کہ اگر اس کو حاصل نہ کرے تو اس کے نفس کا مواخذہ ہو۔ وَتَفْسِيرُهُ، اور اس کی تفسیر یہ ہے، أَن يَكُونَ حَالُهُ إِن لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ الْمُبَاحَ
اس کی حالت یہ ہو کہ اگر اس مباح کو نہ لے گا ینقطع بسببہ عن فرض، تو اس کی وجہ سے فرض سے قاصر رہے گا، اور سنتن یا سنت سے، اور نفل یا نفل سے، اگر اتنا نہیں کھائے گا تو ان چیزوں سے وہ قاصر رہے گا، تو یہ عذر کی حالت مانی جائے گی۔ فیکن ذالک افضل من ترک المباح، تو یہ مباح کو ترک کرنے سے زیادہ افضل ہوگا، یعنی مباح کو حاصل کرنا۔ فإن ترک مباح الدنیا فضیلۃ، اس لیے کہ دنیا کے مباح کو ترک کرنا یہ فضیلت ہے، یعنی عظیمت ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْحَالُ كَذَلِكَ، اور جب حالت ایسی ہو، فَهُوَ حال العذر، تو وہ عذر کی حالت ہوگی۔ وَأَمَّا الْقَصْدُ، رہا ارادہ، فَأَن يَقْصُدَ بِهِ الْعُدَّةَ وَالِاسْتِعَانَةَ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ سبحانہ وتعالی، تو وہ یہ ہے کہ اس غذا کے ذریعے وہ قصد کرے اللہ کی عبادت پر مدد حاصل کرنے کا، اور اللہ کی عبادت پر عدہ یعنی تیاری کا، اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہونے کا، اور اللہ کی عبادت کے لیے عدت یعنی تیاری کا اور استعداد کا ارادہ کرے۔ وَهُوَ أَن يَذْكُرَ بِقَلْبِهِ، اور وہ اس طور پر کہ وہ اپنے ذکر سے اپنے دل سے یاد کرے، لولا ما فیہ من التوسل الی عبادت اللہ، اگر اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی طرف رسائی نہ ہوتی، لما اخذت ذلک، تو میں اس کو حاصل نہ کرتا۔ فہذا ذکر الحجہ، تو یہ حجت کا ذکر ہے، یعنی یہ عذر کی حجت اور دلیل کا ذکر ہے۔ فلما حصل ذکر الحجہ فی حال العذر، تو جب عذر کی حالت میں حجت کا ذکر حاصل ہو گیا، سارا ذالک الاخذ من الدنیا الحلال خیرہ، تو دنیا سے حلال کو حاصل کرنا یہ خیر ہو جائے گا، وہ حسنتن، اور حسن ہو جائے گا، وہ ادبن، اور ادب ہو جائے گا۔ واما لو کان حالہ حال العذر، اور اگر اس کی حالت عذر کی حالت ہو، ولا یکون لہ ھذا القصد، لیکن ولا یکون لہ ھذا القصد والذکر، لیکن یہ ارادہ اور یہ یاد اس کے لیے حاصل نہ ہو، او یکون لہ ھذا القصد والذکر، یا یہ ارادہ اور ذکر تو اسے حاصل ہو، ولا یکون فی حال العذر، لیکن وہ عذر کی حالت میں نہ ہو، فلا یصیر ذلک الاخذ من جملۃ الخیرات، تو یہ حصول اس کا، یہ لینا، غذا کو حاصل کرنا، یہ تمام بھلائیوں سے نہیں ہوگا۔ ثم الاستقامت علی حفظ ھذا الادب، پھر اس ادب کی حفاظت پر ثابت قدم رہنا، تحتاج الی بصیرت، یہ بصیرت اور رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے، وقصد مجمل، اور ایک مختصر ارادے کا محتاج ہے، بأنہ لا یاخذ من الدنیا، اس طرح کہ وہ دنیا سے نہ لے، بحال، کسی حالت میں بھی، الا للعدۃ علی عبادت اللہ تعالی، مگر اللہ کی عبادت پر صلاحیت کے لیے، اللہ کی عبادت کی تیاری کے لیے۔ حتی انہ انسہا عن ذکر الحجہ فی حال، یہاں تک کہ اگر وہ بھول گیا کسی حال میں حجت کی یاد، اجزاءہ ذلک القصد المجمل عن تجدید ذکر الحجہ، تو وہ اجمالی ارادہ اس کے لیے کافی ہوگا اس حجت کو دوبارہ اثر نو، تجدید اثر نو یاد کرنے سے، صرف وہ اجمالی ارادہ ہی کافی ہو جائے گا، اور حجت کو دوبارہ اثر نو یاد کرنا یہ ضروری نہیں ہوگا۔ قال شیخنا رحمہ اللہ، ہمارے شیخ نے فرمایا، فصارت الامور الثلاثۃ معتبرۃ فیہ، تو اس میں یعنی دنیا اور غذا حاصل کرنے میں یہ تین امور معتبر ہوئے، یعنی عذر کی حالت، اور قصد اور ذکر، حجت کا ذکر، اور بصیرت اور قصد مجمل یعنی اجمالی ارادہ۔ کل واحد من وجہ، ہر ایک جو ہے ایک الگ طریقے سے ہے، ہر ایک من وجہ یعنی ہر ایک کی ایک الگ جہت ہے، یعنی ان ذکر والحالہ معتبران فی حصول کونہ خیرا اصلا، یعنی یاد اور حالت یہ معتبر ہیں اس کے خیر ہونے کے حصول میں، اصلا یعنی بالکل خیر اور عمدہ ہونے کے بارے میں، عمدہ ہونے کے حصول میں معتبر ہیں۔ والقصد المجمل المقتضی
ان بصیرت منزلت الادب معتبر فی الاستقامت علیہ، اور اجمالی ارادہ المقتضی جو تقاضا کرتا ہے ان بصیرت سے، اور اجمالی ارادہ جو تقاضا کرتا ہے یعنی کہ غذا کو حاصل کرنے کا، ان بصیرت المقتضی منزلت الادب، یہ منزلت ادب مقتضی کا مفعول ہے، اور اجمالی ارادہ جو ادب کی منزل کو بصیرت سے ادب کی منزل کے حصول کا تقاضا کرتا ہے وہ معتبر ہے اس میں فی الاستقامت علیہ، اس پر ثابت قدم رہنے میں، کس پر یعنی اس ادب کی حفاظت پر ثابت قدم رہنے میں، علیہ میں ہی ضمیر راجع ہے حفظ حاضل ادب کی طرف، ففہم ذالک راشدہ تو اس کو سمجھ لے تجھے ہدایت ملے گی، فین قیلا فین اخذا من الدنیا الحلال لشہوتن، اگر کہا جائے کہ دنیا سے حلال اگر اس نے حاصل کیا شہوت کی وجہ سے، فہل یکن ذالک معصیۃ تو کیا یہ گناہ ہوگا، وہل یلزمہ علیہ عذاب تو اور کیا اس پر عذاب اس میں، یلزمہ اس میں یعنی اخذ میں لینے میں اس پر عذاب لازم ہوگا، وحل الاخذ بالعذر فرض ام لا، اور کیا حاصل کرنا غذا کا عذر کی وجہ سے فرض ہے یا نہیں، یہ تمام چیزوں کا اگر سوال کیا جائے فعلم تو جان لیجیے ان ذالک فضیلت کی یہ ایک عظیمت کا حکم ہے، ان ذالک فضیلت یہ عظیمت کا حکم ہے، یعنی یہ فضیلت ہے، اس میں یہ واجب نہیں ہے، وَنُسَمِّيهِ خَيْرًا وَحَسَنَةً اور ہم اس کا نام خیر اور حسن رکھتے ہیں، وَالْأَمْرُ بِهِ أَمْرُ تَعْدِيبٍ اور اس میں حکم جو ہوتا ہے وہ تعدیبی اور ادب کا حکم ہوتا ہے، استحبابی حکم ہوتا ہے، وَالْأَخْذُ بِالشَّهْوَةِ شَرٌّ وَسَيِّئَةٌ اور شہوت کے ذریعے حاصل کرنا، شہوت کے لیے حاصل کرنا غذا وغیرہ کا یہ برا ہے اور برائی ہے، وَالنَّهْيُ عَنْهُ اور اس سے ممانعت نہیہ زجر و ادب یہ زجر و توبیخ اور ادب کی نہیں ہوتی ہے، ولیس ذالک بمعصیۃ یہ گناہ نہیں ہوتا، ولا یکن علیہ عذاب النار اس پر جہنم کا عذاب نہیں ہوتا ہے، وانما علیہ الحبس والحساب اس کی وجہ سے صرف اس پر قید ہوگا اور قید ہوگی اور حساب ہوگا، واللوم و تعیر اور ملامت ہوگی اور عار ہوگا، فَإِن قُلْتَ فَمَا هَذَا الْحَبْسُ وَالْحِسَابُ اللَّذَانِ يَلْزَمَانِ الْعَبْدَ تو یہ حبس اور حساب کیا ہے جو بندے کو لازم ہوں گے، فَعَلَمْ أَنَّ الْحِسَابَ أَن تُسْأَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَن مَاذَا اكْتَسَبْتَ تو جان لیجیے کہ حساب یہ ہے کہ تجھ سے قیامت کے دن پوچھا جائے کہ تو نے ان ماذا اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ تو نے کیا کمایا، وَفِي مَاذَا انفقتا اور کس میں تو نے خرچ کیا، وَمَاذَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ اور اس سے تو نے کیا ارادہ کیا، وَالْحَبْسُ اور حبس عن الجنہ حبس سے مراد جنت سے روکنا ہے، مدت الحساب بذالک مدت الحساب حساب کی مدت تک بذالک اس حساب کی وجہ سے، فی عرصات القیامت قیامت کے میدانوں میں، بین احوالہا و مخاوفہا قیامت کے ہولناکیوں کے دوران، وہ مخاوفہا مخافہ کی جمع اور اس کی خوفناکیوں کے دوران، عطشانہ اس حال میں کہ وہ برہنہ ہوگا، عریانہ برہنہ ہوگا، عطشانہ پیاسا ہوگا، وکفا بذالک بلیۃ اور یہی وکفا بذالک بلیۃ اور یہی بلا اور مصیبت کافی ہے اگرچہ عذاب نہ ہو، فَإِن قِيلَ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ أَحَلَّ لَنَا هَذَا الْحَلَالَ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس حلال کو حلال کیا ہے، فَاللَّوْمُ وَالتَّعْيِيرُ فِي أَخْذِهِ لِمَاذَا تو ملامت اور عار اس کے حصول میں کیوں ہوگا، بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے ہمارے لیے حلال کی ہیں، تو زائد اگر لے لیں اس میں سے تو ان پر ملامت اور ان کے حصول میں ملامت اور عار کیوں دلایا جائے گا، فعلم ان اللوم والتعیر لترکہ الادب تو جان لے کہ ملامت اور عار دلانا یہ اس کے ترک ادب کی وجہ سے ہوگا، ادب کو ترک کرنے کی وجہ سے ہوگا، کمن اجلسا علی مائدۃ الملک جیسے کہ وہ شخص کمن اجلسا
مجہول اجلس اجلس اجلاس بٹھانا، جیسے کہ جسے بٹھایا گیا ہو بادشاہ کے دسترخوان پر، فترک الادب تو وہ ادب ترک کرے، ترک ادب کرے، بے ادبی کرے، وہاں پر ادھر ادھر سے اٹھائے، ضرورت سے زیادہ کھائے، دوسرے لوگ آرام سے کھا رہے ہیں اور وہ زیادہ کھائے، فإنہ یعیر بذلک تو اس پر اس کی وجہ سے عار دلایا جائے گا، یلام اور اس کی ملامت کی جائے گی، وإن کان الطعام له مباحا اگرچہ اس کے لیے کھانا مباح ہے، والاصل فی هذا الباب اور اس باب میں اصل اور اصول یہ ہے ان اللہ تعالی خلق العبد لعبادتہ کہ اللہ تعالی نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، فہو عبد اللہ تعالی من کل وجہ تو ہر جہت سے وہ اللہ کا ہر حیثیت سے اللہ کا بندہ ہے، فحق للعبد یعبد اللہ تعالی من کل وجہ یمکنہ تو بندے پر حق عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، من کل وجہ ہر حیثیت سے، یمکن ہو جو بھی اس کے لیے ممکن ہو، حتی الامکان، ویجعل افعالہ کلھا عبادتاً اور اپنے تمام افعال کو عبادت بنائے، من ای وجہ امکنہ ہر حیثیت سے جو اس کے لیے ممکن ہو، فإن لم یفعل ذلک تو اگر وہ ایسا نہ کرے، وآثر شہوت نفسہ اور اپنی نفس کی شہوت کو ترجیح دے، آثر یؤثر معاثرہ ترجیح دینا، واشتغل بذلک عن عبادت ربہ اور وہ اس میں یعنی اپنے نفس کی شہوت میں مشغول ہو اپنے رب کی عبادت چھوڑ کر، مع تمکنہ من ذلک من غیر تعذر باوجود کے مع تمکنہ اس کی قدرت کے باوجود، من ذلک اس پر اس کی قدرت کے یعنی اللہ کی عبادت پر اس کے قادر ہونے کے باوجود، من غیر تعذر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مشقت کے، والدار دار خدمت و عبادہ حالانکہ یہ گھر جو ہے بندگی اور عبادت کا گھر ہے، لا دار تنعم و شہوہ نہ کہ آسودہ ہونے اور شہوت کا گھر، استحق اللوم بذلک اس کی وجہ سے وہ ملامت کا مستحق ہوگا، والتعیر من سیدہ اور اپنے آقا کی جانب سے عار کا مستحق ہوگا، عار دلانے کا مستحق ہوگا، فتعمل هذا الاصل راشدہ اس اصول کو سمجھ لے، راشدن اس حال میں کہ تجھے رہنمائی ملے، راشدن یہ جواب امر ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، فتعمل هذا الاصل تکن راشدہ تو اس اصول کو سمجھ لے تو رہنمائی حاصل کرے گا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور کوئی برائی سے بچنے کی طاقت نہیں اور کوئی بھلائی کی طاقت نہیں ملتی مگر اس اللہ کے ذریعے جو برتر ہے اور بزرگ تر ہے، فہذہ الجملۃ التی اردنا بیانہا فی اصلاح النفس تو یہ وہ کلام ہے جس کے بیان کا ہم نے ارادہ کیا تھا نفس کی اصلاح میں، وَإِلْجَامِهَا بِلِجَامِ التَّقْوَى اور نفس کو تقوی کے لگام پہنانے کے بیان میں جس کے بیان کا ہم نے ارادہ کیا تھا، فَرْعَهَا حَقَّهَا تو اس کے حق کا لحاظ رکھ تو، وَاحْتَفِظْ بِهَا جِدًّا اور خوب اس کی حفاظت کر، تفز بالخیر الکثیر فی الدارین دونوں جہان میں تو خیر کثیر پا کر کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی، واللہ ولی التوفیق والعصمت بفضلہ اور اللہ تعالی اپنے فضل اور اپنی توفیق سے اپنے فضل سے توفیق دینے والا اور حفاظت کرنے والا ہے، واللہ ولی التوفیق بفضلہ واللہ ولی التوفیق والعصمہ بفضلہ اور اللہ تبارک و تعالی توفیق کا مالک ہے، توفیق دینے والا ہے، والعصمہ اور حفاظت کرنے والا ہے، بفضلہ اپنے فضل و کرم سے، بس۔